آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ آخری باتیں چند ہے لمحات میں سننی ہے۔ یہ 7واں اور آخری کلمہ ہے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو بنی اسرائیل قوم ہر روز، ہر رات، ہر دن اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، ذرا پیچھے بولے سارے، ادھر میری طرف دیکھے، میں اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر قوم، ہر قبیلہ اس کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھرانے کو کس کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں؟ کس کے ہاتھوں میں؟ خدا کے ہاتھوں میں۔ سو وہ اپنی ہر ایک چیز کو خدا کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ آج آپ کا ٹائٹل ایک ہی ہونا چاہیے۔ سنیے، آپ کا ٹائٹل ایک ہونا چاہیے۔ وہ ٹائٹل کون سا ہے؟ کہ یسوع نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ آپ نے ہر روز اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے کہنا ہے اے باپ میں اپنی روح، اپنے شوہر کی روح، بیوی کی روح، بچوں کی روح اور تمام گھرانے کی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کلمے کے بعد اسرائیل آج بھی اسرائیل جو ہے اپنی روح ہر روز خدا کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس سے آگے سیکھیں گے انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ روح ہے، جو خدا نے اسے بخشی ہے۔ وہ روح جو خدا کہتا ہے میں اپنی روح باپ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہی روح، وہی دم ہمارے اندر بھی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے روح۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ہمیں بھی ہر روز اپنی روح قیمتی جو ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں سونپنی ہے۔ سو اس لیے اپنا گھر، بیوی، والدین، مشکلات، پریشانیاں، سب کچھ ہر روز خدا کے ہاتھوں میں دیا کریں۔ ہاللیلویا۔ اب ہم اپنے اس مقصد کی طرف چلیں گے صرف 5 منٹ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آخری کلمہ آپ کو سنایا جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیح ان 3 باتوں کے اندر کس قدر اذیت اٹھاتا ہے۔ آئیے اس کو سنیں گے۔ روم کے مطابق صلیبی موت جو ہوتی تھی وہ بڑی خطرناک اور اذیت ناک ہوتی تھی۔ اذیت ناک کیا ہوتی ہے؟ دکھ سے بھری، مشکلوں سے بھری، پریشانیاں، تکلیف، آنسوؤں کے بل۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ رومی جو تھے وہ اس طرح کی صلیب دیتے تھے کہ انسان ویسے ہی وہ خوف سے مر جاتا تھا۔ لیکن بائبل یہاں کہتی ہے، طریق دان بھی ہمیں بتاتے ہیں، یعنی کہ طریق لکھنے والے لوگ، بائبل کو لکھنے والے رائٹر 40 لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ صلیب پر مرنے والا شخص جو ہے 1000 بار مرتا تھا۔ اسے لٹکایا 1 دفعہ جاتا تھا لیکن 1000 دفعہ وہ شخص مرتا تھا ہر روز۔ یہ آسان نہیں تھا، یہ خطرناک اور اذیت سے بھری ہوئی موت ہے جس کو یسوع المسیح نے کیا کیا؟ برداشت کیا۔ اس دردناک اور اذیت ناک طریقہ آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ روم کے اندر ڈیولپ ہوا تھا یہ طریقہ کہ کس قدر سے اذیت ناک صلیب پر لٹکایا جاتا تھا۔ لوگ تڑپتے تھے، لوگ روتے تھے۔ ابھی آپ کو کلموں میں بتایا گیا ہے کہ جب یسوع صلیب پر تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، سورج مسیحا کے اوپر تھا، ادھر سورج تنگ کر رہا تھا، ادھر ہاتھوں پاؤں میں کیل تنگ کر رہے تھے، جو کوڑے لگے تھے وہ تنگ کر رہے تھے، کانٹوں کا تاج پہنا تنگ کر رہا تھا، پسلی میں نیزہ مارا گیا وہ تنگ کر رہا تھا۔ اور کس قدر یسوع مسیح نے اذیت کو برداشت کیا، صرف ہم سب کی خاطر۔
पूरी दुनिया की खातिर। क्या आज हम इस कदर को, इज्जत को जानते हैं कि यीशु मसीहा ने इस दुखों का आगाज गतसमनी बाग से किया। जब उसे वहीं पर गतसमनी के अंदर संगलों से जड़ा गया तो उसको खींच कर ले जाया गया। उसके गल के अंदर जैसे कुत्ते के गल में संगल डालते हैं, यीशु मसीह को हमारे लिए इस कदर जलील किया गया। और जिस तरह जानवरों को बांधा जाता है हाथों पांव में, इस तरह मसीह को बांधा गया। इस कदर अज़ियत दी गई उसको। और यहाँ लूका रसूल की इंजील 22वां बाब 44वें आयत हमें बताती है कि गोया इसका पसीना जो था वो क्या करता था, खून की मानद टपकता था अज़ियत के साथ। यानी कि जो मसीह का पसीना उसके बदन से निकलता था, वो जब जमीन पर गिरता था तो वो खून की मानद होता था। यानी कि इस कदर मसीहा ने दुख सहे हैं, अज़ियत सही है, मुश्किलातें हमारे लिए, लेकिन हम उसकी कोई कदर, कोई इज्जत कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम एक छोटा सा काम है तौबा का, वो नहीं करते। एक छोटा सा काम है मुआफी का, वो नहीं करते। एक छोटा सा काम है बपतिस्मे का, वो नहीं करते। एक छोटा सा काम है कि निजात याफ्ता हो जाए, वो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन मसीहा ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया है। और बाइबल इस बात को बताती है कि इसके बाद उससे कोड़े लगाए गए, और कोड़े जो होते थे वो उसकी खाल खींच के बाहर ले आते थे। यानी यीशु का जो बदन था ना, जब ये